ابدالی گرامر اسکول نگار اردو چہار سبق مشہور صوفی شعرا سبق نمبر 16 لیکچر نمبر 16 پارٹ تیسرا 59 ابدالی روڈ اسلام پورہ لاہور۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہم جانیں گے کہ صوفی شاعر کون ہوتے ہیں۔ صوفی شاعر بہت سادہ طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی سادگی کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی محبت رکھتے ہوئے دنیاوی خیالات کو دینی تصورات میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کے پیغام اور وحدانیت کو اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج جن صوفی کا ہم ذکر کریں گے وہ رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بچوں، سبق کے آغاز میں سبق کے اہم نکات جانیں گے۔ بہت سارے صوفیاء کرام نے اپنی شاعری کے ذریعے اشاعت اسلام کا کام کیا۔ بچوں، سبق کا آغاز کرنے سے پہلے سبق کے مشکل الفاظ کی دہرائی کریں۔ مغلوں موزہ بہادر کلی، موزہ بہادر کلی، کوہاٹ، فطرت، مطالعے، مشاہدے، پشتو، بام عروج، ناقابل فراموش، سندھی، پنجابی، قلندرانہ، راسخ العقیدہ، ناپائیدار، دنیاوی، فکر آخرت، بلند پایا، عالم اور مفکر، فلسفہ، مادی توانائی، روحانی پاکیزگی، ہزار خوانی، مقبرے، مدفن۔ پیارے بچوں، سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ۔ عبد الرحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ کا شمار پشتوں کے بلند پایہ شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کا زمانہ وہ دور تھا جب مغلوں کی حکومت کا سورج غروب ہو رہا تھا۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے رحمان بابا کا اصل نام کیا تھا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام عبد الرحمان بابا تھا۔ بچوں، رحمان بابا کا تعلق کس زبان سے تھا؟ رحمان بابا کا تعلق پشتو زبان سے تھا۔ بچوں، رحمان بابا کا شمار کن لوگوں میں ہوتا تھا؟ رحمان بابا کا شمار پشتوں کے بلند پایہ شعراء میں ہوتا تھا۔ بچوں، رحمان بابا کا زمانہ کیسا تھا؟ رحمان بابا کا زمانہ وہ دور تھا جب مغلوں کی حکومت کا سورج غروب ہو رہا تھا۔ رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ پشاور کے قریب موزہ بہادر کلی میں پیدا ہوئے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کچھ عرصہ کوہاٹ میں بھی گزارا۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے رحمان بابا کہاں پیدا ہوئے تھے؟ رحمان بابا پشاور کے قریب موزہ بہادر کلی میں پیدا ہوئے۔ بچوں،
میرا آپ سے دوسرا سوال، رحمان بابا نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے رحمان بابا کچھ عرصہ کوہاٹ میں بھی رہے۔ رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ دوسرے بہت سے علاقوں میں بھی فطرت کے مطالعے اور مشاہدے کے لیے گئے۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے رحمان بابا دوسرے علاقوں میں کیوں گئے تھے؟ رحمان بابا دوسرے علاقوں میں فطرت کے مطالعے اور مشاہدے کے لیے گئے۔ رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ نے پشتو کی شاعری کی ترقی اور اسے بام عروج پر پہنچانے کے لیے ناقابل فراموش خدمات انجام دی ہیں۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے رحمان بابا نے کس کی ترقی کے لیے خدمات انجام دی؟ رحمان بابا نے پشتو شاعری کی ترقی کے لیے خدمات انجام دی۔ پیارے بچوں، میرا آپ سے دوسرا سوال، رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ نے پشتو کی شاعری کے ترقی کے لیے کیا کام کیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پشتو شاعری کی ترقی کے لیے اور اسے بام عروج پر پہنچانے کے لیے ناقابل فراموش خدمات انجام دی ہیں۔ رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ کو پشتو میں وہ مقام حاصل ہوا جو شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کو سندھی ادب میں اور بابا بلے شاہ اور وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو پنجابی ادب میں حاصل ہوا۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ کو کس زبان میں اہم مقام حاصل ہوا؟ رحمان بابا کو پشتو زبان میں اہم مقام حاصل ہوا۔ پیارے بچوں، اب میرا آپ سے دوسرا سوال، رحمان بابا کا موازنہ کن دوسرے شعراء کرام سے کیا گیا ہے؟ رحمان بابا کا موازنہ شاہ عبداللطیف بھٹائی، بابا بلے شاہ اور وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے کیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، میرا آپ سے تیسرا سوال، شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کس ادب میں سے تعلق رکھتے تھے؟ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ سندھی ادب سے تعلق رکھتے تھے۔ بچوں، بابا بلے شاہ اور وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کس ادب سے تعلق رکھتے تھے؟ بابا بلے شاہ اور وارث شاہ پنجابی ادب سے تعلق رکھتے تھے۔ رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ ایک قلندرانہ طرز زندگی گزارتے تھے۔ پیارے بچوں، پہلے آپ کو بتاتے ہیں قلندر سے کیا مراد ہے۔ قلندر سے مراد ایسا شخص جو اپنی تکالیف اور دنیا سے بے خبر ہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو۔ قلندر سے مراد ایسا شخص جو اپنی تکالیف اور دنیا سے بے خبر ہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ کا طرز زندگی کیسا تھا؟ رحمان بابا کا طرز زندگی قلندرانہ تھا۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے قلندر سے کیا مراد ہے؟ قلندر سے مراد ایسا شخص جو اپنی تکالیف اور دنیا سے بے خبر ہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو۔ ایک راسخ العقیدہ مسلمان کی طرح ان کا اس بات پر یقین تھا کہ اس ناپائیدار زندگی کے بعد انسان کو ایک مستقل زندگی حاصل ہوگی۔ بچوں، اب آپ کو بتاتے ہیں راسخ العقیدہ سے کیا مراد ہے۔ راسخ العقیدہ یعنی جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل اور مضبوط یقین ہو۔ راسخ العقیدہ یعنی جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل اور مضبوط یقین ہو۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ کا یقین کس کی طرح تھا؟ رحمان بابا کا یقین ایک راسخ العقیدہ مسلمان کی طرح تھا۔ پیارے بچوں،
میرا آپ سے دوسرا سوال، رحمان بابا کا کس بات پر یقین تھا؟ رحمان بابا کا اس بات پر یقین تھا کہ اس ناپائیدار زندگی کے بعد انسان کو ایک مستقل زندگی حاصل ہوگی۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے راسخ العقیدہ سے کیا مراد ہے؟ راسخ العقیدہ مسلمان سے مراد یعنی ایسا شخص جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل اور مضبوط یقین ہو۔ دنیاوی زندگی میں کامیابی کا راز صرف اخلاق کی بلندی اور فکر آخرت میں ہے۔ رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں انہی موضوعات پر زیادہ زور دیا ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے دنیاوی زندگی میں کامیابی کا کیا راز ہے؟ دنیاوی زندگی میں کامیابی کا راز اخلاق کی بلندی اور فکر آخرت میں ہے۔ پیارے بچوں، میرا آپ سے دوسرا سوال، رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں کن موضوعات پر زور دیا؟ رحمان بابا نے اپنی شاعری میں اخلاق کی بلندی اور فکر آخرت کے موضوعات پر زیادہ زور دیا۔ رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ بلند پایا عالم اور مفکر تھے۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے رحمان بابا کون تھے؟ رحمان بابا بلند پایا عالم اور مفکر تھے۔ رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ نے جو فلسفہ اخلاق اپنی شاعری میں بیان کیا ہے، اس سے ہماری قومی زندگی کو مادی توانائی اور افراد کو روحانی پاکیزگی حاصل ہو سکتی ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے رحمان بابا نے اپنی شاعری میں کیا بیان کیا ہے؟ رحمان بابا نے اپنی شاعری میں فلسفہ اخلاق بیان کیا ہے۔ بچوں، رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ رحمان بابا کی شاعری سے ہماری قومی زندگی کو مادی توانائی اور افراد کو روحانی پاکیزگی حاصل ہوگی۔ آخری عمر میں رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ پشاور چلے گئے۔ ان کی زندگی کے آخری ایام ایک گاؤں ہزار خوانی میں گزرے جو پشاور کے جنوب میں واقع ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیے رحمان بابا آخری عمر میں کہاں گئے تھے؟ رحمان بابا آخری عمر میں پشاور چلے گئے تھے۔ بچوں، رحمان بابا کی زندگی کے آخری ایام کہاں گزرے تھے؟ رحمان بابا کے زندگی کے آخری ایام ایک گاؤں ہزار خوانی میں گزرے تھے۔ پیارے بچوں، میرا آپ سے تیسرا سوال، ہزار خوانی گاؤں کہاں واقع ہے؟ ہزار خوانی گاؤں پشاور کے جنوب میں واقع ہے۔ پشاور شہر کے درمیان میں ایک بڑے سے مقبرے میں رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ کا مدفن ہے۔ پیارے بچوں، اس سبق کا آخری سوال، رحمان بابا کا مدفن کہاں ہے؟ پشاور شہر کے درمیان میں ایک بڑے سے مقبرے میں رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ کا مدفن ہے۔